بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ قسم ثالث شروع تھی اور اس میں پہلی فصل 3 فصول میں سے بچے کی تربیت میں مؤثر وسائل، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں جو بچے کی تربیت میں مؤثر وسائل میں جو اہم امور تھے وہ 5 بتلائے گئے تھے، جس میں پہلا اسوہ حسنہ کے ذریعے تربیت تھی۔ اور اسوہ حسنہ میں جو بچے کے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہیں، تو اس میں ایک استاد ہوتا ہے، ایک والد ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جو رول ماڈل اور سب سے بڑی شخصیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر بات ہو رہی تھی، تو اس میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کو اپنا نشان منزل بنا کر تو بچوں کی تربیت کی جائے۔ اسی میں اچھی عادت کے ذریعے بھی تربیت ایک عنوان ہے۔ تو اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق بچہ خالص توحید اور دین متین اور ایمان باللہ پر پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیچر میں، اس کی گھٹی میں خالص توحید، دین متین اور ایمان باللہ کو قبول کرنے والی خاصیات، خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی مانع چیز موجود نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہ بچہ توحیدی اور دین پہ عمل کرنے والا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ایمان ہے تو اس کا پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی حدیث میں آتا ہے، لہذا شروع سے ہی اسے توحید خالص، مکارم اخلاق، نفسیاتی فضائل اور شریعت کے شاندار آداب کا عادی بنانا چاہیے۔ اگر بچے کو شاندار اسلامی تربیت، نیک اور اچھا ماحول مل جائے تو وہ شروع ہی سے ذات باری پر ایمان، اسلامی اخلاق سے آراستہ، نفسیاتی فضائل اور ذاتی مکارم کی چوٹی پہ، بلندی پہ پہنچ جائے گا۔ شاندار اسلامی تربیت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ بچے کو اچھے ماحول میں رکھنا، اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ماحول اچھا ہو تو بچے کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اور ماحول اگر اچھا نہ ہو تو بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ اچھا ماحول مسلمان میں صلاح و تقویٰ کی صفت پیدا کرنے میں بڑا معاون بنتا ہے، اور ایمان و عقیدہ اور اخلاق فاضلہ پر نشو و نما پانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس کی تاکید اس شخص کی حدیث سے ہوتی ہے کہ جو 99 قتل کر کے توبہ کے راستے کا متلاشی تھا۔ ایک صاحب نے اسے ایک جگہ بتلائی جہاں چند لوگ عبادت الہی میں مصروف تھے، کہاں وہاں جا کر عبادت کرنا، اپنی قوم کی سرزمین کی طرف لوٹ کر مت جانا۔ وہ چلا اور اس بستی تک پہنچنے سے پہلے مر گیا۔ فرشتہ رحمت اور فرشتہ عذاب میں جھگڑا ہوا۔ رحمت والا فرشتہ کہتا تھا کیونکہ اب یہ توبہ کی امید پر سفر شروع کیا تھا تو لہذا یہ تائبین میں سے ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ گناہ گار تھا اور ابھی تک اس نے کامل توبہ کی نہیں، اس جگہ تک پہنچا نہیں، تو لہذا یہ گناہ گار ہے، تو اس کی روح میں قبض کروں گا۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ چلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو گناہوں والی زمین سے سفر تھا وہ زیادہ ہے، یا توبہ کی طرف جو اس نے پہنچنا تھا وہ جگہ قریب ہے۔ تو جو زمین ناپی گئی تو وہ جگہ زیادہ قریب نکلی جہاں توبہ کرنے جا رہا تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے اپنے قبضہ میں لے لیا۔ تو یہ ماحول کا اثر تھا اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سلف صالحین ان بنیادی امور کے مطابق اپنے بچوں کے لیے مربی منتخب کیا کرتے تھے، اور اچھی باتیں سکھانے اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کے لیے اچھی فضا مہیا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو استاذ کے حوالہ کیا تو ان سے کہا کہ بچوں کی نگاہیں آپ پر ہوں گی، جسے آپ اچھا سمجھیں گے وہ بھی اسے اچھا سمجھیں گے، جسے آپ برا سمجھیں گے وہ بھی اسے برا سمجھیں گے۔ وجہ کہ بچے کانوں سے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے بھی آنکھوں سے ہیں۔ آپ بچے کو کہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو،
تو انہوں نے اس پہ عمل اتنا نہیں کرنا جتنا جو آپ کے افعال ہوں گے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کو فالو کریں گے، تو وہ آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، آنکھوں سے سنتے ہیں بچے، وہ کاپی کرتے ہیں، تو جو عمل وہ ہوتا ہوا دیکھیں گے اس کے مطابق وہ عمل کریں گے۔ تو حضرت عقبہ بن ابی سفیان نے کیا کہا اپنے استاذ کو، بیٹے کے استاذ کو، کہ بچوں کی نگاہیں آپ پر ہوں گی، یہ آپ کو کاپی کریں گے، یہ آپ کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، جسے آپ اچھا سمجھیں گے اسے یہ اچھا سمجھیں گے، جسے آپ برا سمجھیں گے اسے یہ برا سمجھیں گے۔ اس لیے آپ خود اپنی اصلاح کیجئے، علماء، ادباء اور حکماء کے حالات و واقعات کی تعلیم دیں، انہیں مجھ سے ڈراتے رہیں، آپ ان کے لیے طبیب اور معالج کی مانند بنیے۔ خلیفہ منصور نے بنو امیہ کے قید کردہ لوگوں سے معلوم کرایا کہ قید کے ایام میں انہیں سب سے زیادہ کس چیز سے تکلیف پہنچی؟ انہوں نے کہا اپنے بچوں کی تربیت سے محروم رہنے پر۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ مکتب میں بچے کے ساتھ ایسے بچے ہونا چاہیے جو اچھے آداب اور اخلاق کے مالک ہوں، اس لیے کہ بچہ بچوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض انسان فطری طور پر اچھے یا برے ہوتے ہیں اور انسان میں موجود پوشیدہ نیکی یا برائی کا بدلنا ناممکن ہے۔ یہ بالکل خام اور غلط خیال ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل اور تجربہ کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر دونوں کے راستے بتائے ہیں اور اس کو عقل اور سمجھ دی تاکہ وہ جس راستے کو چاہے وہ اپنا سکے، اچھے راستے کو یا برے راستے کو، ماحول یا ساتھی اور دوست دونوں میں سے کسی ایک راہ پر لگا دیتے ہیں۔ اسی غرض اور اسی فائدہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسولوں کو بھیجا، اور اسی کے حصول کے لیے حکومتیں، جامعات، تعلیم گاہیں، مصلحین کوشش کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ انسان میں خیر و شر دونوں کی استعداد رکھی گئی ہے، دونوں کو لے کر چلنے کی خوبی رکھی گئی ہے۔ اگر اسے اچھی تربیت اور بہتر ماحول مل جائے تو وہ ایمان خالص اور اخلاق فاضلہ میں نشو و نما پاتا ہے اور سچا پکا مومن اور شریف و با اخلاق بن جاتا ہے۔ تجربہ و مشاہدہ بھی اس کے خلاف ہے، اس لیے ایک مشاہدہ ہے کہ جو گندے اور آزاد ماحول میں رہتا ہے وہ مجرم اور پرلے درجے کا بدمعاش بن جاتا ہے، اور اگر اسے واقعی کسی نیک ساتھی یا مربی کی رفاقت مل جائے تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجہ کا مومن، متقی، نیک اور صالح بن جاتا ہے۔ اس طرح ہر دور میں انسان وحشی جانوروں اور خونخوار درندوں کی فطری وحشت کو انس سے بدل کر اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتا ہے، چاہے گھوڑے سے رقص، پرندوں سے کھیل کود اور درندوں سے مختلف نفع بخش کام کروا لیتا ہے۔ تو جب بے زبان حیوانوں کی یہ حالت ہے تو پھر انسانی مزاج کا کیا حال ہوگا، جس کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ اس کی طبیعت میں فرما برداری اور قوت اخذ ہے، اور اصلاح کی وجہ سے وہ بہت جلد تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی بگڑے سے بگڑی شخصیت بھی اگر اچھا ماحول میسر آ جائے، بہترین مربی اس کو مل جائے اور اچھا استاذ مل جائے تو وہ بھی اچھا بن سکتا ہے۔ اسی طرح عالم نباتات میں مشاہدہ یہ ہے کہ کاشتکار اگر بیج سرسبز جگہ بوتا ہے، کھاد پانی وغیرہ دیتا ہے اور کیڑوں مکوڑوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیج بہت جلد پھل دیتا ہے۔ لیکن اگر اس بیج کو غلط جگہ ڈال دیا جائے، دیکھ بھال نہ کی جائے، پانی وغیرہ نہ دیا جائے تو وہ باوجود اچھا بیج ہونے کے نہ پھل دیتا ہے اور نہ قابل انتفاع رہتا ہے۔ یہی صورتحال نفس انسانی اور اس میں جو قابلیت اور استعداد رکھی گئی ہے اس کی ہے۔ اسے جب اچھی رفاقت ملے، صحیح دیکھ بھال ملے اور علوم و معارف کے پانی سے اس کی آبیاری کی جائے، عمل صالح اس کی معاونت کرے تو وہ خیر میں نشو و نما پاتا ہے، کمال کے مدارج طے کرتا ہے اور فرشتوں کی مانند بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے محمل چھوڑ دیا جائے، حوادث زمانہ کی نظر کیا جائے تو اس پر جہالت کا رنگ چڑھتا ہے، بری صحبت اسے تباہ کرتی ہے اور شر و فساد میں وہ پروان چڑھتا ہے اور درندوں کی طرح بن جاتا ہے، پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ کرنا کہ انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ شریعت، عقل، تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ اس سلسلہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے، اس کا دل ایک نفیس جوہر ہے، اگر اسے برائی کا عادی بنایا گیا اور حیوانوں کی مانند آزاد اور شتر بے مہار چھوڑ دیا گیا تو بدبخت بنے گا، ہلاک ہوگا۔ لہذا اسے ادب سکھایا جائے، تربیت دی جائے اور اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ مربی کو فرد کی اصلاح اور اچھائی کی تعلیم دینے میں لوگوں کی عمر کے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔
بڑوں یعنی بالغوں کی اصلاح کے لیے اسلام کے نظام تربیت میں 3 امور پر اعتماد کیا گیا ہے: برائی اور عقیدہ سے ربط اور تعلق، برائی اور شر کو کھول کر بیان کرنا، ماحول کو بدلنا۔ نمبر 1، عقیدہ سے ربط اور تعلق۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننے، اس کے مراقبہ اور ہر حالت میں اس کی عظمت کا خیال رکھنے، اس کے خوف کو سامنے رکھنے کے لیے ایک عظیم ترین اساس ہے۔ عقیدہ توحید یہ ایک عظیم ترین اساس ہے، کس بات میں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھے اور یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ ہر حالت میں ایک عظیم شخصیت ہے اور میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا، اس کی قوت نفسیاتی اور شخصی ارادہ یہ طاقتور ہوگا، نہ وہ شہوات کا غلام بنے گا، نہ اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا غلام بنے گا، بلکہ وہ بلا کسی تردد کے ربانی نظام کو اسی طرح نافذ کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اسے سب سے اچھا شخص قرار دیا کہ جو ربانی نظام کو اپنے اوپر بغیر کسی حیل و حجت کے نافذ کر دے۔ اس سلسلہ میں اس کی ترازو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ بلا کسی پس و پیش اور تردد کے شریعت کے ہر حکم پر عمل کرے۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام عبادات و افکار، تلاوت قرآن کریم، آیات قرآن پر غور کرنا، اللہ جل شانہ کو ہر وقت عظیم سمجھنا، موت اور اس کے بعد پیش آنے والی چیزوں پر یقین رکھنا، عذاب قبر وغیرہ پر ایمان، عالم آخرت اور قیامت کی ہولناکیوں کو تسلیم کرنا، مومن میں مراقبہ کی کیفیت پیدا کرنا، مراقبہ غور و فکر اور اسے ایسا مستقیم انسان بناتا ہے۔ یہ ساری باتیں کہ جو دنیاوی زندگی میں روح و جسم کے مطالب و ضروریات میں توازن اور دنیا اور آخرت کے اعمال میں اعتدال رکھتا ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ مومن مراقبہ کے پہلو کو جتنا قوی کر لیتا ہے اور نفس امارہ اور خواہشات نفس پر غالب آنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ صحیح انسان بنتا ہے، تمام معاملات میں اپنے عقیدہ اور ضمیر کی ایک ترازو مقرر کر لیتا ہے، ایک پیمانہ مقرر کر لیتا ہے، نہ تو راستے سے بھٹکتا ہے، نہ فسق و فجور میں گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتا ہے، اس لیے کبھی راہ راست سے نہیں بھٹکتا۔ اسی عظیم موقف کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے شراب کی حرمت کے موقع پہ اختیار کیا، اور سب نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، مشکیزیں بہا دیے۔ اسی بنیاد پر اسلامی معاشرہ مشرق و مغرب تک درست پہنچا۔ چنانچہ ان دنوں میں قاضی کے پاس 2 سال تک کوئی قضیہ، کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ وہ لڑتے نہیں تھے۔ جب لڑتے نہیں تھے، جھگڑا پیدا نہیں ہوتا۔ جب جھگڑا پیدا نہیں ہوتا تو عدالت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو ایسا معاشرہ جس میں خدا ترسی اور دوسروں کے حق کی ادائیگی کی جاتی ہو، خدائی نظام پر عمل ہو، ان میں بھلا کیوں کر اختلاف ہوگا، انحراف کیسے پیدا ہوگا؟ دوسری بات کہ برائی اور شر کو کھول کر بیان کرنا، جو بالغ ہوں اور اصلاح کے خواہش مند ہوں یا ان کی اصلاح مقصود ہو، تو ایک تو عقیدہ توحید سے ان کا ربط تعلق مضبوط ہو، دوسرا ان کے سامنے برائی کو اور شر کو کھول کر بیان کیا جائے کہ یہ برائی ہے اور اس میں یہ مفاسد ہیں اور یہ اس کی قباحتیں ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ برائی اور شر کو کھول کر بیان کر دینا اور باطل کو جتا دینا وہ طریقہ ہے جیسے قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو غلط عادات اور طور طریقوں کے چھوڑنے اور گناہوں اور برائیوں سے بچانے کے لیے اختیار کیا۔ چنانچہ شراب کی حرمت میں یہی طریق اختیار کیا گیا، اس کے اخلاقی، معاشرتی اور دینی نقصان اور گناہوں کو اور اس کے ضرر کو بیان کیا، عقل پر پڑنے والے مضر اثر کو بیان کیا، اسے گندگی بتا کر جوئے، بتوں اور قمار کے ساتھ شامل کیا اور شیطانی کاموں میں شمار کیا، اس کی اخلاقی و معاشرتی نقصان بتائے تو کھول کر بیان کیا کہ یہ اتنی خطرناک اور بری چیز ہے کہ اس کا چھوڑ دینا سمجھداری کی بات ہے۔ قرآن کریم نے اسی طرح دوسری معاشرتی برائیوں اور عام جاہلی عقائد کے ساتھ کیا کیا، یعنی اسی طرح کھول کر بیان کیا، چاہے وہ زنا ہو، جوا ہو، سود ہو، قتل ہو، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ہو یا یتیموں کا مال کھانا ہو۔ تیسری بات جس سے بالغین کی اصلاح کی جاتی ہے
ماحول بدلنے سے۔ یہ بھی فرد کی اصلاح، اس کی رہنمائی، تربیت اور شخصیت سازی میں دوسری بنیادی چیزوں سے کچھ کم اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ بھی بہت اہم اور بنیادی چیز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم کیوں دیتے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ افراد کو ایک ایسے معاشرے اور اچھے ماحول میں تیار کیا جائے جس میں یہ منکرات اور بے حیائی کی باتیں عام نہ ہوں، گناہوں اور محرمات کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو، آسمانی قانون اور عظیم وحدت کے سائے تلے ایک اسلامی حکومت قائم ہو۔ فرد کی اصلاح ایسے معاشرے میں کی جائے جس میں اسلامی حکومت ہو۔ اس طرح وہ واقعہ جس میں 100 آدمیوں کے قاتل کو توبہ کے لیے نیکیوں کی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا جو پہلے گزر چکا، اسی طرح صحبت کا اثر پر اثر مسلم ہے، اور فرد کی اصلاح کا نقطہ اساس اس خراب ماحول معاشرہ کو بدلنا ہے جو بے لگام، آزاد، گندے ساتھیوں اور جاہل دوستوں پر مشتمل ہو۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ عقیدہ سے ارتباط کی وجہ سے، مضبوطی تعلق کی وجہ سے انسان محرمات سے رکے گا، ان کاموں سے رکے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اعلیٰ اخلاق، بہترین صفات سے متصف ہوگا۔ برائی اور شر کھل کر سامنے آنے کی وجہ سے برائیوں کو چھوڑ دے گا، اس سے نفسیاتی سکون ملے گا، اور معاشرتی ماحول بدلنے سے انسان کے لیے خیر و بھلائی کا اختیار کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے مربیوں کو اصلاح کے وہی طریقے اپنانے چاہیے جو اسلام نے مقرر کیے، اسی کے ماننے میں، اسی کے اپنانے میں خیر ہے۔ بچوں کی اصلاح کا منہج اور طریقہ، اس کا مدار 2 بنیادی چیزوں پر ہے۔ ایک، تلقین کرنا، بار بار کہنا، بار بار کہنا، بار بار کہنا، اور دوسرا عادت ڈلوانا۔ تلقین سے اصلاح اور تربیت کا نظریاتی پہلو، اور عادت ڈلوانے سے اس کے بنانے اور تیار کرنے کا عملی پہلو مراد ہے۔ بچے میں چونکہ سیکھنے کی عادت اور صلاحیت زندگی کے دوسرے مراحل سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے والدین مربیوں کو بچوں کو اچھی باتوں اور خیر کی تلقین کرنا چاہیے، ایک دفعہ نہیں بار بار کرنا چاہیے، کیونکہ بچے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، تو ایک خیر کی بات بار بار کی جائے تو وہ تکرار ہوتا ہے۔ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو انہیں اس کا عادی بنائیں تاکہ وہ خیر میں نشو نما پائیں اور دنیا اور آخرت میں سعید اور خوش بخت بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھانے کا حکم دیا۔ یہ نظری پہلو ہے، اور اس تلقین کا عملی پہلو یہ ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں اور وجدان کی تہہ سے اس پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ معبود، نہ موجد ہے، نہ ثانی۔ بچوں کو پھولوں، آسمانوں، زمین، سمندر، انسان وغیرہ ان مخلوقات کے ذریعے جنہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ باور کروائیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی پیدا کردہ تخلیقات ہیں، تاکہ اس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے سامنے یہ واضح کریں کہ دنیا کی تمام اشیاء جو سننے دیکھنے کے دائرے میں آتی ہیں وہ خود بخود وجود میں نہیں آئیں، بلکہ ان کا کوئی بنانے والا ضرور ہے جو اللہ جل شانہ ہی ہیں، اور یہ باور کروائیں کہ آسمان اور زمین کا خالق بھی وہی اللہ ہے۔ دوسری بات، عادت ڈلوائیں۔ بچوں کو 7 سال کی عمر ہی سے نماز کا حکم دیں، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں ماریں۔ نماز کے احکام، رکعات کی تعداد، طریقے سکھائیں، باجماعت نماز کا اہتمام کرائیں، انہیں حلال حرام کے احکامات سکھائیں، ممنوع اور حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیں، احکامات ماننے اور ان پر عمل کرنے کا عادی بنائیں، نیکی میں لگنے کی ترغیب دیں، اس کا شوق دلائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے محبت، قرآن کریم کی تلاوت کی تلقین کریں۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم یاد کراتے، سیرت اور تاریخ سے واقف کراتے، عربی ادب وغیرہ کی تعلیم دیتے، اور اکابرین کے کارنامے ان کے ذہن نشین کراتے اور جہاد کی تربیت دیتے تھے۔ بچے کو کسی موقع پہ شاباش دیں، تعریفی کلمات کہیں، انعام یا تحفہ دیں، کبھی ترغیب کے اسلوب کو اپنائیں، ڈرائیں، ترہیب کے پہلوؤں کو۔ بہرحال اگر مربی بچے کی تربیت اور نیکیوں کا عادی بنانے میں اسلام کے طریقے اور انداز کو اپنا لیں گے تو بچہ راسخ اسلامی عقیدے، قرآن اور اخلاق پر نشو نما پائے گا اور دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا۔ عادت اور ادب سکھانے کے ذریعے تربیت کرنا تربیت کے ستونوں میں سے مضبوط ترین ستون ہے، اور بچے کی ایمانی نشوونما اور اخلاقی سدھار کے لیے اعلیٰ ترین وسیلہ ہے۔ ٹہنی کو سیدھا کرنا آسان اور لکڑی کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ٹہنی نوخیز ہوتی ہے
اس کو کہیں بھی موڑا جا سکتا ہے، لیکن لکڑی وہ عموماً خشک ہو چکی ہوتی ہے، پختہ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے، بسا اوقات سیدھا کرنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح بچے کو ادب سکھانا اور اس کی دیکھ بھال رکھنا ہی ایسی تدبیر ہے جس کے بہترین نتائج اور شاندار ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف بڑی عمر میں سکھانا اور تربیت کرنا بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے، وہ تھوڑا سا بچوں کی نسبت مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 3، واضح و نصیحت کے ذریعے تربیت کرنا۔ بچے کی ایمانی تربیت اور نفسیاتی، معاشرتی اور اخلاقی تعلیمیں واضح ارشاد، نصیحت اور خیر خواہی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے بچے کو اشیاء کی حقیقت سمجھانے، اچھے کاموں میں لگانے اور مکارم اخلاق سے آراستہ کرنے، اسلام کی بنیادی مہمات سے آشنا کرنے میں واضح و نصیحت کو بڑا دخل ہے۔ قرآن کریم نے اس طریقے کو اپنایا اور اس کے ذریعے نفوس سے تخاطب کیا، بے شمار آیات مبارکہ میں اسے دہرایا اور واضح و نصیحت کے کلمات اور یاد دہانی سے فائدہ اٹھایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی شرک نہ کرنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حق، ان کی اطاعت اور ان کے دائرہ وغیرہ کو ذکر کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زبانی لوگوں کو غور و فکر کا حکم دیا۔ انبیاء علیہ السلام کی زبانی لوگوں کو غور و فکر کا حکم دیا اور یہ بتلایا کہ اللہ کے رسول تمہیں کامیابی کی دعوت دیتے اور عذاب سے ڈراتے ہیں۔ یاد رکھو، حق کو ہمیشہ غلبہ ہی نصیب ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ نقل فرمایا اور یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اگر نفس صاف اور سینہ کھلا ہو اور انسان میں عقل و سمجھ ہو تو واضح و نصیحت کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کا جا بجا تذکرہ کیا ہے اور اس سے مومنوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والا واضح و نصیحت کے اسلوب کو قرآن کریم کی بہت سی آیات میں ایک مشاہد حقیقت کی شکل میں پائے گا۔ چنانچہ وہ کبھی تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہے، کبھی نصیحت کرنے کے اجر و ثواب کو بیان کرتا ہے، کبھی واضح و نصیحت سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، سیدھے راستے کی پیروی کا حکم دیتا ہے اور اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اخیر میں ڈرانے دھمکانے کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ بچوں پر اور زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اس لیے وہ صاف دل اور گناہوں کی آلودگی سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے مربیوں کو قرآن کریم والا طریقہ اپنانا چاہیے جو یہ ہے۔ نمبر 1، تسلی بخش مطمئن کرنے کے انداز میں جس کے ساتھ نرمی اور نکیر دونوں شامل ہوں۔ اس انداز کا انسان کے احساسات اور دلوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ مطمئن کرنے اور نرمی و نکیر والا انداز قرآن کریم کے خطاب میں بہت واضح پایا جاتا ہے، جہاں لوگوں کے قلوب و عقل سے انبیاء کرام علیہم السلام اور داعیوں کی زبانی خطاب کیا گیا۔ چنانچہ بچوں کے لیے ایک منفرد انداز کا خطاب ہے، عورتوں کے لیے الگ طرز کا، قوموں کے لیے اور انداز سے، مومنوں کے لیے اور طرح سے، اہل کتاب کو اور طریقہ سے، تمام لوگوں کے لیے ایک اور انداز سے اعلان کیا گیا۔ جس طرح کے مختلف اعلانات اور کلمات پند و موعظت قرآن کریم میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2، واقعات اور قصوں کے انداز میں عبرت اور نصیحت۔ اس اسلوب کے اثرات نسل پر پڑتے ہیں۔ مختلف قسم کے واقعات بتائے جائیں، تاریخی واقعات بتائے جائیں، سبق آموز واقعات بتائے جائیں تو اس سے ذہن متاثر ہوتا ہے، اس کی دلیلیں عقلی اور منطقی طرز کی ہوتی ہیں۔ اس اسلوب کو قرآن کریم نے بہت سے مواقع پہ استعمال کیا، خصوصاً رسولوں کے اپنی قوموں کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہترین قصہ بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت قدمی اور پختگی کا ذریعہ بنے۔ قرآن کریم واقعات سے پر ہے جو انبیاء علیہ السلام کی اپنی قوموں کے ساتھ پیش آئے۔ بعض اوقات ایک ہی واقعے کو مختلف طرزوں اور متنوع اسلوبوں سے بیان کیا، اس کے مختلف پہلوؤں کو لے کے وہ بیان کیا تاکہ قرآن کریم کے معجزانہ اسلوب کے ساتھ ساتھ عبرت کا ذریعہ بھی بنے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ملاحظہ فرما لیجئے کہ واقعہ اور قصہ تو ایک ہی ہے، لیکن مختلف انداز سے اس کو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ انداز سے اور مختلف جہات پر بیان کیا گیا۔ مواعظ اور نصیحت کے ساتھ قرآنی رہنمائی۔ قرآن کریم ان آیات سے پر ہے، بھرا ہوا ہے جن میں نصائح اور مواعظ مذکور ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتے اور روح، عقل اور جسم کی آبیاری کرتے ہیں۔ ان آیات سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، روح میں حرکت آتی ہے اور وہ اس نصیحت پر عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی تمام بیماریوں کا شافی علاج اور جسمانی امراض اور قلوب کی بیماریوں سے بچاؤ کی تدبیر مذکور ہے۔ چنانچہ کہیں شرک سے روکا، کہیں نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے، کسی مقام پر عبادت خداوندی اور شرک سے بچنے، والدین
اور پڑوسیوں وغیرہ کے حسن سلوک اور بخل سے بچنے کا حکم دیا۔ کسی جگہ نیکی اور نیک لوگوں کا بیان ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تواضع اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی، اسراف اور تبذیر سے بچنے کی وصیت، بخل کی مذمت، اولاد کے قتل اور زنا وغیرہ سے باز رہنے، قتل کرنے، یتیم کا مال کھانے، تکبر سے بچنے، پورا تولنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سی نصیحتیں، وعظ اور رہنمائیاں، احکامات، منہیات جن کو قرآن کریم نے کھول کر بیان کیا۔ قرآن کریم نے رہنمائی میں درج ذیل مختلف انداز بھی اختیار کیے۔ وہ رہنمائی جو حرف تاکید کے ساتھ وارد ہوئی، وہ رہنمائی جو حروف استفہامیہ یعنی سوالیہ انداز سے وارد ہوئی، وہ رہنمائی جو عقلی ادلہ کے ساتھ وارد ہوئی، وہ رہنمائی جو اسلام کے عمومی و محیط ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ وارد ہوئی، وہ رہنمائی جس میں شریعت کے قواعد مذکور ہیں جیسے فیصلہ میں عدل و انصاف، مشورہ کی اہمیت اور شورئی نظام، انسانی مساوات وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ اثر ہوتا ہے اور دلوں میں خاص کیفیت پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کو بہت اہتمام کیا۔ مربیوں اور داعیوں کو یہ سبق دیا کہ وہ وعظ و نصیحت سے کام لیں، بلکہ ہر شخص کو داعی اللہ بنایا تاکہ وہاں کے باشندے اس کی رہنمائی کا اثر قبول کریں۔ وعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے اور دعوت دینے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور رہنمائیوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔